نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد ومن یہد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ ابھی آپ نے سورہ زمر کی آیت 36 سے 40 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، آیت 36۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، آیت 37۔ ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آیت 38۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، آیت 39۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، آیت 40۔ ترجمہ: کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ لوگ آپ کو اس کے سوا دوسروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھی راہ پر لانے والا نہیں، اور جسے سیدھی راہ پر لے آئے اسے کوئی راہ سے بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں یا آسمان و زمین کس نے بنائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کو بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح، تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اس کی لائی ہوئی تکلیف رفع کر دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر رحم فرمائے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک دیں گے؟ آپ فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ فرما دیں اے قوم تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کسے عذاب آ کر رسوا کرتا ہے اور کس پر نہ ہٹنے والا عذاب اترتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زمر کی آیت 36 سے 40 کا تفسیر۔ آیت 36: عبادت گزاروں کو اللہ کافی ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو کافی ہے جو اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نعمت اسلام نصیب ہو اور برابر سرابر روزی مل رہی ہو اور اسی پر قانع ہو وہی فلاح والا ہے۔ پھر فرمایا مشرک اللہ کے رسول کو بتوں سے ڈراتے ہیں کہ کہیں آپ ان کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، در حقیقت اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرتے اسے کون راہ پر لا سکتا۔ آیت 37: اللہ غالب و منتقم ہے، یعنی جسے اللہ راہ پر لے آئے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور بدلہ لینے میں زبردست نہیں؟ اس کی تو ایسی عالی شان ہے کہ اس کا سہارا لینے والے کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے در کا بھکاری تو سلاطین جہاں سے بھی بے پرواہ ہے، کیونکہ اللہ سب پر غالب ہے، اس سے بڑا غلبہ کسی کا نہیں، اور کافروں اور مشرکوں سے اللہ سے بڑھ کر انتقام لینے والا کوئی نہیں۔ آیت 38:
پیدائش میں اللہ ہی منفرد ہے۔ مشرک بھی اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ بدبخت اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں۔ ان کے معبود نہ اللہ کی رحمت ہٹا سکتے ہیں اور نہ اس کا عذاب ان میں سے کچھ بھی تو قدرت نہیں ہے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس تعالیٰ سے فرمایا، بیٹا اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور اللہ کے احکام کی پابندی کر، تو اللہ کو اپنے پاس پا لے گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ عیش کی حالت میں اللہ کو پہچان، اللہ تجھے نازک اوقات میں پہچانے گا۔ اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، اور مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ یقین مان، اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے مگر اللہ کو منظور نہ ہو تو کوئی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر سب مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ نے تیرے لیے لکھا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا نہ ہو تو تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کتابیں خشک ہو چکی، قلم اٹھا لیے گئے، اللہ ہی کے لیے یقین و شکر کے ساتھ عمل کر، اور یقین مان کی تکالیف پر صبر کرنے سے بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی مدد صبر ہی پر موقوف ہے۔ آرام بے چینی کے ساتھ ساتھ ہے اور ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا، ایسے نازک دور میں آپ یہی فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر میرا اور تمام مسلمانوں کا بھروسہ ہے۔ جب قوم ہود نے آپ سے کہا تھا، سورہ ہود کی آیت 54 سے 56 میں، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے معبودوں نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تم سب میرے خلاف سازشیں کرو اور مجھے ذرا سی بھی ڈھیل نہ دو۔ میرا اللہ پر بھروسہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور روئے زمین کے ایک ایک جاندار کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طاقتور بننا چاہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، جو مالدار بننا چاہے اسے اپنی مملوکہ چیزوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو عزت دار بننا چاہے اسے جبار و قہار سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آیت 39 اور 40۔ ان آیتوں میں سخت دھمکی ہے کہ تم اپنے طریقے پر پابند رہو اور میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں عذاب آ کر کسے ذلیل کرتا ہے، اور قیامت کے دن کن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت پڑتی ہے۔ یہ تھا سورہ زمر کی آیت 36 سے 40 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔